आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब थे, वो इंतहा से ज़्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनकी अंडरस्टैंडिंग अपनी वाइफ के साथ नहीं सही चल रही थी। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जो फैमिली थी पहले हंसी खुशी रह रही थी। हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में किसी भी तरह का कोई भी इख्तलाफ नहीं था। आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ रहते थे और लोग इनकी मिसालें दिया करते थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग की। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूरियां बढ़ने लगीं, एक दूसरे से ज़हनी तौर पर दूर होने लगे और फिर यही दूरियां इख्तलाफात का बाइस बनी और फिर यही इख्तलाफात लड़ाई झगड़े का बाइस बने और यही लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि फिर एक दूसरे के साथ रहना मुहाल हो गया। इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन अगर घर में सुकून ना हो तो उसकी ज़िंदगी में फिर सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, वो रिलैक्स नहीं रह पाता। घर का सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर ये जो साहब थे इन्होंने अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन उससे भी इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये एक गलती कर रहे थे। उसी गलती को मैंने हाईलाइट किया जब ये मेरे पास आए और आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने मेरी दी गई हिदायत पर अमल किया जो कि मैंने उनकी बेहतरी के लिए उनको बताई थी, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ सही होने लगे, घर में लड़ाई झगड़े कम से कम होने लगे और आपस में दोबारा से मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हस्बैंड एंड वाइफ ये अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी इख्तलाफात की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये नेगेटिविटी ही थी, क्योंकि असल में कोई ऐसी बात थी ही नहीं जिस पर इतना ज़्यादा इख्तलाफ किया जा सके। आज की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि टू दी टॉपिक टू दी पॉइंट ही मैं गुफ्तगू करूँ। तो मैंने उन्हें क्या बताया था ये तो मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपकी लाइफ में भी मनफी असरात हैं, शैतानी असरात हैं, आपकी लाइफ में भी ब्लैक मैजिक आ चुका है, आपकी लाइफ को अगर ब्लैक मैजिक मुतासिर कर रहा है या जादू के असरात की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, ईवल आई ने आपकी ज़िंदगी में आग लगा दी है, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव फोर्स ने आपकी ज़िंदगी को अगर मुतासिर करना शुरू कर दिया है तो आप भी आसानी के साथ इससे बाहर आ सकते हैं। तरीक़ेकार मैं बताऊंगा, अमल करना आपका काम है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया है। अफसोस के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को सुनते तो हैं जो कि उनकी बेहतरी के लिए बताई जाती है, मगर उस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल नहीं करते। और जब आप किसी चीज़ पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल नहीं करेंगे तो फिर उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ये बात आप तमाम लोग जानते हैं। जब आप किसी चीज़ पर मुसलसल मेहनत करेंगे तो फिर उस मेहनत के नतीजे में जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। सूरह फलक और सूरह नास का अमल एक ऐसा अमल है कि जादूगर इसके आगे बेबस है, शयातीन जिन्नात इसके आगे बेबस है। जादू किसी भी किस्म का हो, कहीं पर गाड़ दिया गया हो, कहीं पर बहा दिया गया हो, कहीं पर लटका दिया गया हो, किसी इंसान को खिला दिया गया हो, या जादू करके कोई चीज़ कहीं पर दफन कर दी गई है, दबा दी गई है, जादू चाहे किसी भी जगह पर दफन हो उसका असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। चाहे वो जिस्म में उतार दिया गया हो उसका असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सूरह फलक और सूरह नास जब हम पढ़ते हैं और कसरत से पढ़ते हैं तो एक ऐसी रूहानियत हासिल होती है, हमारी वाइब्रेशन ऐसी बनना शुरू हो जाती है कि नेगेटिविटी ख़ुद ही हमसे दूर होने लगती है और एक तरह का हिफाजती हिसार कायम हो जाता है, हिफाजती निज़ाम हरकत में आता है, गैबी निज़ाम हरकत में आता है। आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन बनना शुरू हो जाती है और इस तरह की नेगेटिविटी आप पर जल्द असरअंदाज नहीं हो पाती और अगर हो भी जाए तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अमल बताने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये चाहते हैं कि उनका रूहानी इलाज हो लेकिन वो ख़ुद कुछ भी करने पे तैयार नहीं है। नमाज वो नहीं पढ़ते, पाकीज़गी को वो नहीं इख्तियार करते, बावज़ू रहने की कोशिश नहीं करते, ज़िक्र इलाही नहीं करते, ख़ुद कुछ करने की कोशिश नहीं करते, ख़ुद अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते कसरत से। सिर्फ ये चाहते हैं कि सामने वाला इलाज करे और हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। ठीक है, इलाज करवाना है, ज़ाहिर सी बात है। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप उसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट तो करवाएंगे, लेकिन अगर आप ज़िक्र इलाही करना शुरू कर दें,
اگر آپ باوضو رہنا شروع کر دیں، اگر آپ پاکیزگی کو اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ نگیٹیوٹی خود بخود ٹوٹنے لگے گی، یہ نگیٹیوٹی خود بخود ختم ہونے لگے گی۔ جب آپ خود ذکر الہی کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، شیاطین آپ سے دور رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، آپ کی اسپریچول پاور بھی بڑھتی ہے، آپ پر سے منفی اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں نا تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بار بار نگیٹیوٹی ہو رہی ہے، بار بار نگیٹو انرجی آ رہی ہے، بار بار منفی توانائیاں آپ پر آ رہی ہیں اور قائم ہو رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی، اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور خود بھی اپنا علاج کرنے کی کوشش کریں، خود بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسے میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اس کو خود پڑھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ علاج ہم نے کروانا ہے، بالکل کروانا ہے، اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں علاج کروائیں، جو کہ ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کریں، پاکیزگی کو اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ایسے کام کریں جس سے نگیٹیوٹی دور ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم پر بار بار جادو ہو رہا ہے، اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ باوضو رہتے ہیں تو پتہ چلا وہ باوضو رہنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ باوضو رہتے ہیں نا تو شیاطین کی جو طاقتیں ہیں وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ جو انسان باوضو رہتا ہے اس پر شیاطین اتنی جلدی ہمراہ اول نہیں ہو پاتے، انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اور دوسری بات اس کا مجھے خود بھی ایکسپیرینس ہوا ہے۔ بے شمار ایسے شیاطین جنات سے گفتگو ہوئی ہے میری، جنہوں نے خود یہ بتایا ہے کہ جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اور جو شخص باوضو رہتا ہے، جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اس پر جب ہم حملہ آور ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس پر اپنا اثر قائم کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو آپ نے اپنا علاج بھی کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی ذکر الہی کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ذکر الہی کرنے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سے نگیٹیوٹی خود بخود دور ہونے لگے گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا خاص روحانی عمل، آسان ترین روحانی عمل بتانے سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں خوفزدہ کیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ ان پر بلیک میجک ہے، لیکن در حقیقت جب ان کی اسکیننگ کی گئی، در حقیقت جب ان کی تشخیص کی گئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان پر تو کسی بھی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ انہیں وہم میں مبتلا کر دیا گیا ہے، انہیں خوفزدہ کر دیا گیا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو آپ کو جادو اور جنات کے نام پر خوفزدہ کرتے ہیں، برائے مہربانی ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کو نگیٹو کر دیں گے۔ آپ کے اندر ایک نگیٹو فیئر قائم ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک خوف قائم ہو جائے گا، پھر یہ خوف ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا اگر آپ کے یہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ پھر آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف آئے گی نا تو آپ خود بخود یہ سوچنے لگیں گے، اس خوف کی وجہ سے جو آپ کے اندر بیٹھ گیا ہے، کہیں مجھ پر بلیک میجک تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس وہم میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، جادو اور جنات سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پر یقین رکھیں، دیے گئے طریقے علاج پر عمل کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی لائف سے نگیٹیوٹی ختم ہونے لگے گی۔ یہ جو روحانی عمل ہے یہ 21 ڈیز کا عمل ہے۔ بعد نماز عشاء آپ بیٹھ جائیں، اپنے سامنے 3 چیزوں کو رکھ لیں، صرف پانی کی ایک بوتل، آئل کی ایک شیشی یعنی جو آپ سر میں تیل لگاتے ہیں، اور تھوڑا سا بخور۔ ان تینوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ قریش، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیل لیں، اپنا بدنی حصار کر لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، اور 66 مرتبہ یعنی 66 ٹائم آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے بالکل ریلیکس ہو کر، بالکل پرسکون ہو کر اور مکمل طور پر فوکس کر کے پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اس کی پڑھنے کی برکت سے ہر طرح کے منفی اثرات، ہر طرح کے شیطانی اثرات، ہر طرح کی نگیٹیوٹی، ہر طرح کی نگیٹو فورس میری لائف سے دور ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ مکمل فوکس کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اپنے ذہن کو اسی جانب رکھیے گا۔ جب آپ پڑھ لیں تو خود پر دم کریے گا،
پانی کی بوتل پہ دم کریے گا، بخور پہ دم کریے گا اور آئل پر دم کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کر لیجئے گا۔ پانی کو زیادہ سے زیادہ پینے کی کوشش کریے گا۔ تھوڑا سا پانی لے کر اپنے چہرے پر، اپنے گردن پر اور اپنے شولڈر پر اور اپنے چیسٹ پر تھوڑا بہت لگا لیا کریں، دن میں کم از کم 3 سے 4 بار، اور تھوڑے سے پانی کی چھینٹے لے کر اپنے چہرے پر آپ مال لیا کریں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن سر میں اس آئل کو لگا لیا کریں، جو بھی آئل آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بخور آپ جو بھی لینا چاہیں، جس بخور کی بھی خوشبو آپ کو پسند ہے، جو بخور بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اس بخور کو آپ لے لیجئے، اور اس بخور کو بعد نماز عصر اپنے گھر میں یا اس جگہ پر جہاں پر نگیٹیوٹی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہاں پر جلانا شروع کر دیں۔ اس عمل کو کم از کم 21 ڈیز تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے کی پابندی کیا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پانی کو پی لیا کریں۔ کچھ عرصے آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف سے نگیٹیوٹی اور نگیٹو فورس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، منفی اثرات دور ہونے لگیں گے، اور ان منفی اثرات کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہو رہی ہے وہ بھی سالو ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی آپ اس عمل کو شروع کریں، کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ صدقہ دیں، اور صدقہ ویسے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے منفی اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔